اور KESC کے 60 لاکھ شیئر وہ انہوں نے بیچ دیے اس قیمت سے جو کہ اس کی بریک اپ ویلیو ہوتی ہے، جو کہ اس کی منیمم ویلیو اس کی 1/3 پرائز پہ. اور اسی طرح سے انہوں نے سوئی سادن گیس کے شیئر جو تھے وہ انتہائی جو اس کی منیمم پرائز ہے اس سے کم میں بیچ دیے گئے، کیونکہ اب جس کے پاس وہ شیئر گئے، جب یہ KESC اور سوئی سادن گیس پرائیویٹائز ہوگی تو وہ آدمی اپنی ڈکٹیٹ کرے گا. اور اس پہ بڑا ہم نے شور کیا اور یہ بتایا گیا کہ جی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تحقیق کا اعلان کر دیا ہے اور بڑی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور وہ کچھ نہیں ہوا. اور ہوا کیا کہ وہ NIT گرتے گرتے اس لیول پر آ گئی کہ آج جو ہے وہ خاتمے کے نزدیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کارپوریشن جو تھیں وہ ہٹ ہوئی ہیں. اچھا، یہ جو سارے سودے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کچھ بڑے بڑے ڈیلز بھی تھے، عالمی سطح کے بھی سودے کچھ ہوئے جن کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ تو نا ہمارے بینکوں کو تباہ کر دیا، اداروں کو کر دیا، زمینیں کر لی، فلاں کر لی، لیکن کچھ ایسی سٹوریز بھی میں نے آپ کا دیکھا ہے جس میں بین الاقوامی. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بینظیر بھٹو صاحب نے بڑا ایک بیان دیا کہ جی کہ یہ IMF کے ساتھ حکومت پاکستان ایک سمجھوتہ کر رہی ہے، اس میں ہم سے بھی پوچھا جائے، اس میں اپوزیشن سے بھی پوچھا جائے، اس کے بڑے اثرات ہوں گے. لیکن جب ان کا دور حکومت تھا تو انہوں نے انتہائی پراسرار طریقے سے اس کا کیا، اور ایسے سوچے جس میں پارلیمنٹ کو ضرور پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں پوچھا. مثال کے طور پہ انہوں نے فرانس سے 3 سب مرین خریدنے کا معاہدہ کیا. یہ اس لیے اہم ہے کہ جی یہ پاکستان کے لیے اس میں پاکستان 950 بالکل اس کی جو بھی امپورٹنس ہوگی وہ اپنی جگہ ہوگی، وہ پتہ نہیں، لیکن $950 ملین کا یہ سودا تھا جو کہ پاکستان کے اس وقت کے فارن ایکسچینج جتنے ٹوٹل ریزرو سے ڈبل کا وہ سودا تھا. $950 ملین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پاکستانی کو اس میں $1500 اپنی جیب سے دینے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اگلے 10 سال تک جو ہے وہ $600 کروڑ فرانس کو ادا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج جو ڈیٹ ہے وہ 136 سے بڑھ کے 136 بلین روپے سے بڑھ کے 142 بلین ہو گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ اچھا، اور یہ کہ یہ وہ چیز تھی کہ جی اگر آپ اس پہ سوچیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں تو سوچیں کہ یہ کیا ہے. یہ ہمارے ایک بڑے ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم، انہوں نے اس کی بڑی اچھی یہ فگرز اور ڈیٹیلز بتائی تھی کہ جی کہ اس پیسوں سے آپ 12,000 اسکول قائم کر سکتے ہیں، اور 12,000 اسکول میں قائم کر کے آپ 2 لاکھ ٹیچرز کو اس میں امپلائمنٹ دے سکتے ہیں، اور 40 لاکھ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے. اگر آپ نہیں چاہتے آپ ایجوکیشن میں، آپ ہیلتھ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ 100 ہسپتال قائم کر سکتے تھے جس میں 10,000 بستر ہر ہسپتال میں ہو، اور فری ہیلتھ سروس جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے سکتے تھے. مگر یہ ڈیل ہو گئی. لوگ چیختے رہ گئے کہ جی کہ پارلیمنٹ میں آپ جائیے، آپ اس میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیجئے، اس میں آپ اور لوگوں سے ڈیبیٹ کیجئے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ وہ سودا ہے کہ جو آج آپ وال اسٹریٹ جرنل اور دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ $950 ملین کا یہ سودا ہے، اور 3 سب مرین کے لیے یہ کر دیا گیا. اس کے پاکستان پہ آنے والے وقتوں میں ضرور اس کا اثرات رونما ہوں. اسی طریقے سے دو کمپنیز ہیں باہر کی، SGS اور کوٹیکنا، ان کو کہہ دیا گیا کہ پاکستان کی جتنی امپورٹ ہوگی اس میں جو آپ بتائیں گے اس کو ویلیو کو ہم سمجھیں گے. اور اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، اور اس کے جتنے اجلاس ہوئے، جاوید طلعت صاحب اور جو دوسرے جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے جو شرکت کی، آصف زرداری صاحب نے خود ان کی پریزائڈ کیا. اور اس SGS کوٹیکنا کو 2 سال میں اب تک ہم 375 کروڑ روپے ادا کر چکے ہیں. بھائی 375 کروڑ روپے دے کے اگر ان سے ڈیوٹی اور ان سے ہی کام کروانا، اور اس سے پاکستان کے ریونیو پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کسٹم کے محکمے کو وائنڈ اپ کر دیں. اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کسٹم کے محکمے کو وائنڈ اپ کر دیں. لیکن یہ بھی ایک سودا بڑے ہی ایک حشش طریقے سے ہوا ہے، پوچھا نہیں گیا. اسی طریقے سے اپریل 94 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ہم پرائیویٹ TV چینل اور ریڈیو کو الاؤ کریں گے. ایک صاحب ایک ہی درخواست، ایک ہی ٹائپ رائٹر سے ایک ہی صاحب نے، جو کہ جاوید پاشا جو کہ ان کے دوست ہیں، انہوں نے درخواست دی اور ان کو جی الاؤ کر دیا گیا کہ جی کہ آپ ٹیلی ویژن چینل بھی کھولیں گے، آپ FM ریڈیو بھی کھولیں گے، آپ سب کچھ. اور کہہ دیا گیا کہ نان ٹرمینل ایکسکلوسیوٹی، اس کا مطلب یہ کہ اب ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور یہ نہیں کھول سکتا. مطلب یہ کہ کوئی اس کے لیے اخبار میں اشتہار نہیں دیا گیا، کوئی ٹینڈرز نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی پبلک آفر. ایک یہ گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے کہ جی کہ ہم ایئر ویوز کو کھولنا چاہتے ہیں پرائیویٹ، بڑی اچھی بات ہے، مگر انتہائی اور ان سے کہا گیا کہ جی کہ یہ جو آپ لائسنس دے رہے ہیں اس سے تو یہ شخص سیلولر ٹیلی فون بھی کھول سکتا ہے، یہ تو ٹیلی ویژن بھی اور ریڈیو بھی. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو کچھ کھول سکتا ہے اس کو پوری اجازت ہے. یہ اکیلا آدمی، یہ آصف زرداری صاحب کے پرانے دوست تھے جاوید پاشا، ان کو یہ دیا گیا. اور تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ جی اس کی کمپنی کی اسٹرکچر چینج ہو گئی، اس میں فارنرز آ گئے، اور کہا گیا کہ جی کہ اس کے میجر شیئر ہولڈنگ جو ہوگی وہ آئرش PTV کے نام سے ہوگی. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آئرش PTV آئرلینڈ یہ ہے کیا چیز. فارنرز تو امریکہ میں بھی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل نہیں کھول سکتے. اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے سودے جس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی تھی، اور جو اس طرح کیے گئے کہ کسی نہ کابینہ کو نہ آپ پارلیمنٹ کو اس پہ انہوں نے کانفیڈنس میں لیا، اور یہ سارے سودے جو تھے اپنے لوگوں کے، جس میں بہت بڑا پیسہ انوالو ہوتا تھا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ خاص طور پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، اس میں اس حکومت کا ریکارڈ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
یہ بےنظیر بھٹو صاحبہ ہمارے یہاں ماورائے عدالت قتل کا کراچی کے حوالے سے اور دوسرے بہت سی بےنظیر بھٹو صاحبہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کی چیمپئن ہمیشہ سے ڈکلیئر کرتی رہی ہیں اور کہتی رہی ہیں کہ وہ انسانی حقوق میں ان کا بڑا ایک رول رہا ہے اس کو کرنے میں. لیکن اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جس کے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور جس نے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بےنظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ سیک ہوئی اس کو انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے. 1994 میں انہوں نے کہا کہ یہ بلیکسٹ ایئر تھا پاکستان کی تاریخ کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے. 95 میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ان کو پامال کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے 1996 میں یہ تو تھا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کہ ہمارا پاکستانی تھا. پاکستان انسانی حقوق کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ یہ تو ہمیں ہمارے لوگوں نے دیا جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی ان کی حکومت جانے سے 2 مہینے پہلے یو این کا یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل رپورٹر نائجل راڈلی کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بول رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان میں ٹارچر عام ہے اور ٹارچر کے ذریعے ہی جو ہے پاکستان میں ہر چیز کی جاتی ہے اور لوگوں سے جھوٹے جو ہیں کنفیشنز لیے جاتے ہیں. تو وہ ایک اور ان کے لیے ایک وہ چیز تھی. اس کے علاوہ تواتر سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو کہ ایک سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا میں, انہوں نے 94 میں 95 میں 96 میں مسلسل پاکستان کی ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ بری طرح سے کرٹیسائز کیا اور اس پہ بےنظیر بھٹو کی حکومت کی بہت بری طرح سے کنڈیم کیا. اور مسلسل وہ کہتے رہے کہ جی جو یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں یا آربیٹریری کلنگز ہو رہی ہیں اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کریں. اور پاکستان کی جو ہیومن رائٹس سچویشن ہے وہ بے انتہا خراب ہے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل 94 95 96. اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ جو کہ نیو یارک میں ایک ایجنسی ہے وہ بھی بہت اس کا بھی بڑا نام ہے. اس نے بھی 95 96 اور 94 میں پاکستان کی ہیومن رائٹس کی سچویشن پہ انتہائی کنسرن کا اظہار کیا اور کہا کہ جی کہ یہ بہت خراب ہے. اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی بدنامی کا باعث بنا کیونکہ جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے, ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے, یا پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو امریکہ کی جو ہیومن رائٹس رپورٹ آتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, اس نے 96 میں تو کہا کہ جی کہ پاکستان میں جوڈیشری بالکل آزادی نہیں ہے. یہ جو ایڈ ہاک ججز لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے ہماری مرضی کے آئے نہیں آئے, اس کے بعد ان کو کنفرم کرتے ہیں اور وہ ہماری بڑی بدنامی کا باعث بنی. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پوری دنیا میں جاتی ہے اور امریکی حکومت کی جب وزارت خارجہ کی رپورٹ جائے گی تو دوسرے ملک جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں. اسی طرح سے کیسز ہوتے گئے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے پاکستان کی پریس فریڈم جو سچویشن اس پہ مسلسل 3 سال تک جو ہے اپنے اس کا کنسرن کا اظہار کیا. عجیب کیس ہوئے. شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ کیس میں ان کو ایک جھوٹے کیس کے اندر جس کو پوری دنیا نے کہا کہ جھوٹا کیس ہے 7 سال کی سزا سنا دی گئی. اس قسم کے کیسز. پھر پاکستان میں چائلڈ لیبر کا مسئلہ, کیونکہ یہ رپورٹس آئیں تو پھر چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بری طرح سے متاثر ہوئی. کارپیٹس کی ایکسپورٹ متاثر ہوئی کیونکہ یہ ہمارا ایک جو امپریشن دنیا میں بنا وہ ایک ظالم ملک کا بنا. یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے, یہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹ ہے جن کی دنیا میں بالکل ایک سکہ ہے اور جن کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہے. اچھا یہ تو ہو گئی عالمی ادارے. فورن پریس کیا کہتا ہے؟ جی اصل میں فورن پریس کا جہاں تک سوال ہے تو جب ان کی حکومت سیک ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا ہی, کیونکہ بےنظیر بھٹو کا بڑا گلیمر تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی فورن پریس میں اور فورن میڈیا میں جی ان کا بڑا نام ہے اور بڑا یہ بڑی ان کی ڈارلنگ ہے اور بہت ہیروئن ہے. لیکن جو ان کی حکومت گری تو جو وہاں سے تبصرے آئے تو وہ ایگزیکٹلی وہی تھے جو انٹرنیشنل باڈیز جس طرح سے کہتی رہی ہیں اور جو انٹرنیشنلی دنیا میں پاکستان کے کرپشن کے اور یہ چیزیں ہوئی تو بالکل اسی طرح سے جیسا تبصرے آنے چاہیے تھے ویسے تبصرے آئے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ اس میں سے بتاتا ہوں کہ ٹائم میگزین جو کہ دنیا کا سب سے بڑا میگزین, ون آف دی بڑے ترین جو میگزین ہے اور بڑا معتبر, اس نے اس کی جب یہ حکومت گئی اور اس کی جو اسٹوری لکھی اس کی سرخی لگائی کہ دا وومن ہو رولڈ لائک اے وچ, وہ عورت جس نے بلا کی طرح سے حکومت کی. تو یہ ایک بڑے شدید کامنٹ ہے, بڑا مہذب ترجمہ کیا ہے. جی وہ میں پھر اس کے بعد ایشیا ویک نے جو کہ ایشیا کا بڑا اخبار ہے, اس نے کہا کہ جی کہ بےنظیر بھٹو کی جو سیکنگ ہوئی ہے وہ ان کی جو اکانومی میں جو انہوں نے جو ایک مس مینج کیا جو خراب کیا اس کی ایک بڑی وجہ وہ تھی. اور اسی طرح سے ہندوستان ٹائمز نے کہا کہ بےنظیر نوشتہ دیوار پڑھنے میں ناکام رہی ہیں, وہ نہیں پڑھ سکی. واشنگٹن پوسٹ نے ایڈیٹوریل لکھا اور کہا کہ بےنظیر بھٹو کٹ آؤٹ, بےنظیر بھٹو کو لات مار کے نکال دیا گیا. اس میں خاص طور سے انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو ان کا 2 فیسز ہیں کہ ایک جو باہر ہے اور ایک جو اندر ہے, ان کے اندرون ملک فیس ہے, تو اس میں بڑا ہمیں دیکھنا چاہیے. اور واشنگٹن پوسٹ نے اسٹریس کیا کہ جو ان کا اندر جو فیس ہے وہ انتہائی بھیانک ہے. اور انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا کہ بےنظیر بھٹو ککڈ آؤٹ. اور یہ جو ان کے 2 فیسز کی بات ہے یہ بڑی ان کے دور میں بھی رہی. نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا مضمون چھاپا پولا نیوبرگ کا جس میں انہوں نے امریکی جو ریڈرشپ تھی ان کو کہا کہ جی کہ جو باہر آپ یہ دیکھیں یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, یہ بےنظیر کا جو اندرونی چہرہ ہے وہ اصل چہرہ ہے, آپ اس کو دیکھیں. تو اس وقت دنیا میں یہ